السلام علیکم دوستو، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، منشیات کے استعمال ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ چکا ہے کہ شاید ہی کوئی جگہ محلہ ہو جو اس موذی وبا سے محفوظ ہو۔ ہر 10واں گھر اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جس سے اس کے ارد گرد والے لوگ بھی پریشان ہیں۔ اس وقت ہیروئن و دیگر نئی طرح کی نشہ آور چیزیں بآسانی سے مل جاتی ہیں، اور ان منشیات فروشوں کا ٹارگٹ ہماری نئی نسل ہے۔ ہمارا اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ ولی اللہ کے مزاروں پر بھی نشے کے عادی افراد نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو پورا دن نشے کی حالت میں بے سود پڑے رہتے ہیں، جن کو اپنا کچھ ہوش نہیں ہوتا، اور پھر یہ لوگ چھوٹی موٹی چوری چکاری کر کے اپنی ضروریات بھی پورا کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ہمارے شہر چکوال سے دور ایک گاؤں میں ایک نیم پاگل آدمی اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے کافی تلاش کیا مگر نہ ملا۔ آخر 10 دن کے بعد اس کی لاش جنگل میں ملی، جو گل سڑ چکی تھی اور اس کی پہچان بھی ختم ہو چکی تھی، جس کو بڑی مشکل سے اسپتال پہنچایا گیا۔ جن لوگوں نے اس کو اسپتال پہنچایا، ان کی بھی حالت غیر ہو چکی تھی۔ بدبو کی وجہ سے ان کے حواس کھو چکے تھے۔ جب اسپتال کے مردہ خانے میں اس کو پہنچایا گیا تو پوسٹ مارٹم کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ آخر میں اس مرحوم کے بیٹے کو میت کو غسل دینے کا کہا گیا، مگر کوئی بھی اس میت کے پاس جانے کو تیار نہ تھا۔ لوگوں کو اچھے پیسوں کی آفر بھی کی گئی مگر بے سود رہا۔ بالا آخر ایک تجویز سامنے آئی کہ کسی نشئی کو تلاش کیا جائے، ہو سکتا ہے وہ لالچ میں آ کے کام کر دے۔ چند لوگ اس آدمی کی تلاش میں گئے اور آسانی سے یہ 4-5 بندے ساتھ لے کر آ گئے، بلکہ ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ سب جو ہے نا وہ کام کرنے کو تیار تھے۔ آخر میں ایک بندے نے انتہائی کم معاوضے میں کام کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جس جگہ پر اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اس کے ارد گرد 10 گز تک کے فاصلے پر بھی کھڑا رہنا مشکل تھا، اور وہ نشئی بڑے آرام سے گیا اور میت کو غسل دینے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ غسل دے کر فارغ ہو گیا تو اپنی رقم کا تقاضا کرنے لگا، تو لواحقین کی جانب سے کفن پہنانے کا کہا گیا۔ اس کام کے لیے بھی 7 بندے کی ضرورت تھی، مگر پھر بھی کوئی تیار نہ ہوا، تو یہ کام بھی اس نے خود ہی کر دیا اور میت بکس تیار کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ تو یہ ایک ضمناً واقعہ آ گیا تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی نشے کے عادی افراد کی۔ تو یہ لوگ سارا دن اپنی جھگیوں میں پڑے رہتے ہیں اور شام کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں، جبکہ ان کے وارثوں کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، بلکہ ان میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بے خبر اپنی دھن میں مگن رہتے ہیں، اور اکثر مزارات کے گرد جو قبریں ہوتی ہیں ان پر ان کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ قبر کے ساتھ کاغذوں کی جھگی بنائی ہوتی ہے اور یہی ان کی کل کائنات ہوتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ پولیس والے بھی ان کو گرفتار کرنے میں کتراتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ شدت پسند ہوتے ہیں اور خود کو زخمی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور ان میں تو بعض ایسے ہیں کہ جن کو اپنا اتا پتہ تک معلوم نہیں، بلکہ یہ لوگ اکثر دوسرے شہروں سے منتقل ہو کے آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والے ان کی گندی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، جو خود ان کو دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ جب یہ دوسری شہر میں آتے ہیں تو پھر یہ کسی قریبی بازار پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو ان کے دوست مل جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کے ساتھ مل کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دربار کے گرد آبادی والے لوگ بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں اور اکثر ان کی شکایت پولیس کو کرتے رہتے ہیں، مگر یہ بے خوف اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، اور درباروں پر حاضری دینے والے لوگ بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ لوگ اس ہستی کے ملنگ بن جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مزارات کی بھی حرمتی بھی ہوتی ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ تماشا بھی بناتے ہیں۔ مزاروں کے تقدس کا خیال کرنا محکموں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحت جیسی سہولیات دینا بھی وقت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں ادارے تو بنا دیے جاتے ہیں جو صرف اور صرف دفتروں یا میٹنگ کی حد تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ ان کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی دیکھا دیکھی اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز ان کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ایک قابل تشویش امر ہے۔ اس برائی کو روکنے کے لیے ہمیں مل جل کر اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ دوستو، آج کا ولاگ کیسا لگا اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔